سامعین کرام، اس وقت جو مہینہ چل رہا ہے عربی کا، آپ سب جانتے ہیں ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے۔ ربیع الاول کی آج 12 تاریخ ہے، اور آج ہی کے دن 12 ربیع الاول کو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا۔ میں پیدائش کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی ہے۔ 12 ربیع الاول کو لکھ لیجئے، 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے۔ اب تو کچھ لوگ انتقال جملہ کہنے کو بھی توہین سمجھتے ہیں نبی کے لیے، کہ نہیں، نبی کے لیے موت کا لفظ نہ کہا جائے، پردہ کر گئے ہیں، یہ بولیے پردہ کر گئے ہیں، سمجھ لیں گے، پردہ کر گئے۔ میں نے جو 2 آیت ابھی قرآن کی پڑھی ہے، اس میں میت کا لفظ آیا ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور حدیث میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا وفات ہو جانا، میرا انتقال کر جانا قیامت کی نشانیوں میں نشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ہو جانا، پردہ کر جانا نہیں، یہ گمراہی ہے۔ پردہ نہیں کیے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں باقاعدہ ڈالا گیا ہے، آپ کو کفن پہنایا گیا ہے، آپ کی جنازے کی نماز پڑھی گئی ہے، سمجھیں، زندوں کے لیے ایسا نہیں کیا جاتا ہے۔ تو آج کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، وفات پا گئے ہیں۔ آج کے دن 12 ربیع الاول کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے، کئی مرتبہ آپ سنے ہوں گے۔ 12 ربیع الاول کے دن، جس دن لوگ ڈھول پیچا کیسے نہیں دیکھے، جشن کیسے منایا نبی کی پیدائش کا، بازاروں کو، روڈ کو، گلیوں کو کیسے سجایا اور کیسے جام کیا، ڈی جے کیسے بجایا اور اس کے پیچھے کیسے نعرہ لگایا، تو آپ نے خود ہی دیکھا۔ آج کے دن یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سمجھ کر کے آج کے دن ایسا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی ہے، وفات ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 ربیع الاول کے دن، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں اختلاف نہیں ہوتا تو یاد رکھیے، اگر صحابہ کرام منائے ہوتے عید میلاد النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے، جیسے ہم عید اور بقرعید مناتے ہیں، تو عید میلاد النبی منانے میں بھی کوئی دے اور دن کا اختلاف نہیں ہوتا، لیکن کسی نے منایا نہیں، اس لیے اختلاف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں۔ کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں، کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں، کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں، لیکن 12 ربیع الاول کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی، یہ یاد رکھیں۔ آپ جان لیں کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب کو ایک دن مر جانا ہے، سمجھ رہے، سب کو مر جانا ہے، کسی کی ذات بقا رہنے والی نہیں ہے۔ آپ سورہ رحمان ہم لوگ پڑھتے ہیں، سورہ رحمان جب پڑھتے ہیں، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تمام کی تمام چیزیں فنا ہو جانے والی ہے، صرف رب ذو الجلال کی ذات باقی رہنے والی ہے، اور کوئی نہیں۔ انبیاء علیہم السلام آئے، وہ بھی انتقال ہو گئے، وفات پا گئے، تو لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی نبی قبروں میں زندہ ہے، ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کیا ہے قبر کے حالات وہ ہم نہیں جانتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کے دن انتقال ہو گئے، یاد رکھیے گا۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں اگر کوئی کسی سے بہت محبت کرتا ہے، اگر وہ شخص سے انتقال ہو جائے، آپ بڑی چاہتے ہیں کسی کو، اور وہ وفات پا جائے تو آپ کو بڑا قلق اور بہت غم لگے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات آج کے دن، جو 12 ربیع الاول کے دن وفات ہوئی، اس سے بڑا دردناک اور افسوسناک کوئی واقعہ نہیں ہے، نہیں ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، بڑی چاہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے لیے ہر آن ہر لمحہ اپنی جان دینے کے لیے صحابہ کرام تیار رہتے تھے، یاد رکھیے گا، ہر لمحہ
ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے، آپ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ حضرت خبیب کا واقعہ آپ اٹھائیے، اس کو جب پکڑ لیا تھا مشرکوں نے، پکڑنے کے بعد کہا تھا خبیب تم کو تو سولی پر لٹکا دیا جائے گا، یہ لوگ موت سے پیارا، موت ان لوگوں کو بڑی عزیز لگتا تھا۔ کہا کہ ٹھیک ہے مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے تو انہی کا واقعہ ہے، یہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تھے، کس لیے؟ اس لیے تاکہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں، نمازیں لمبی کر رہا ہوں، نہیں میں مرنا چاہتا ہوں دین کے لیے۔ سبحان اللہ۔ کہا خبیب سنو، سولی پر تو لٹک جاؤ گے، اگر تمہاری جگہ پر محمد یعنی تمہارے جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کو لا کر کے کھڑا کر دیا جائے اور تم بچ جاؤ، کیا کہتے ہو تم؟ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام جان دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ کہا کہ نبی کی بات کرتے ہو، ارے خبیب جیسا 100 جان نبی کے لیے نچھاور کر دوں گا، لیکن نبی کے قدم پر ایک کانٹا چبھنے نہیں دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے صحابہ کرام۔ صحابہ کرام حد سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 ربیع الاول کے دن انتقال ہو گیا آپ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیے تھوڑا، جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا، آپ کو اللہ نے پہلے ہی انڈیکیٹ کر دیا تھا، اشارہ کر دیا تھا۔ قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی صورت ہے جسے ہم اور آپ سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوئی، صحابہ کرام سمجھ گئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کا وقت گویا کہ قریب ہے۔ آپ کو بتائیں، بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس چھوٹے صحابی تھے عبداللہ ابن عباس۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عباس کو بدری صحابہ کے ساتھ بٹھاتے تھے، ان کو جو عمر دراز بزرگ لوگ بیٹھتے تھے وہاں پر عبداللہ ابن عباس جو چھوٹے بچے تھے، علم کی اہمیت ہے یہ، بٹھاتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا وہ امیر المومنین کیا ہمارے بھی بچے ہیں؟ بدری اور بزرگ صحابی کے ساتھ عبداللہ ابن عباس کو آپ بٹھا رہے ہیں، جو چھوٹے صحابی ہیں ان کو آپ بٹھا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ عبداللہ ابن عباس کو نہیں، حبر الامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تھا۔ پوچھا حضرت عمر فاروق نے، کہا عبداللہ ابن عباس بتاؤ تو کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح سے کیا تم مراد لیتے ہو؟ صحابہ کرام خوش تھے، لیکن عبداللہ ابن عباس سمجھ گئے تھے کہ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا انڈیکیٹ کیا گیا ہے۔ کہا اس سورت کے مراد یہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی ہے۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اس سورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اشارہ کیا گیا۔ اتنا ذہندار اور اتنا ذہین اور روشن والے تھے عبداللہ بن عباس۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ پہلے ہی دے دیا تھا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، خطبہ کے درمیان آپ نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بندے، سنے ہوں گے آپ شاید، نام نہیں لیا تھا، خالی کہا تھا آپ نے کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ دنیا کی چمک دھمک کو قبول کر لے، چاہے تو رب کی ملاقات کو قبول کر لے۔ ایک بندہ کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نام نہیں لیا تھا۔ سبحان اللہ، نبی سے محبت کرنے والے، چاہنے والے یہ لوگ تھے، لیکن ان لوگوں نے کبھی روڈ جام کر کے نبی کے میلاد نہیں منایا، ابھی بات آئے گی بعد میں، کبھی جشن نہیں منایا نبی کی پیدائش کا۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے کیا دیکھ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ بات سن کر کے رو رہے ہیں۔ سعید نے کہا ابو بکر رو کیوں رہے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی نے نام تھوڑی نہ لیا ہے کسی کا کہ کس کو اختیار دیا ہے تو اللہ کے یہاں جانے والا ہے، وہ تو اللہ کے جانے کی ملاقات کو پسند کیا، نام نہیں لیا ہے۔ اس کے کچھ دن بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے، ابو سعید خدری آ کر کے کہتے ہیں ابو بکر صدیق اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، جو اب سمجھ میں آیا اتنے بڑی مجلس میں سمجھنے والا کوئی نہیں تھا سوائے ابو بکر، آپ سمجھے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا اشارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، کر دیا تھا، اور اس وقت ہو گیا تھا کب؟ جب آپ نے آخری حج کیا تھا۔
اور حج کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لوگوں تم لوگ حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو. یہ جملہ اللہ کے نبی نے کہا تھا لعلی لأحج بعد حجۃ عام ھذا. ہو سکتا ہے آنے والے سال ہمارے تمہارے درمیان ملاقات نہیں ہوگی, تم لوگ حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی ایک آیت جو اتارتی ہے تکمیل دین والی آیت, جسے کہا جاتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل والی آیت اتر جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو گواہ بناتے ہیں کہ سنو کیا میں نے دین پہنچایا کیا نہیں پہنچایا. اللہ کو پھر گواہ بناتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو دین تکمیل دین والی جب آیت اترتی ہے صحابہ کرام یہ آیت پڑھ کر کے بڑی روتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جدائی کا وقت قریب ہے. تو جب تکمیل دین والی آیت اتر گئی اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی کوئی جشن نہیں منایا گیا تھا, عید میلاد نہیں منایا گیا تھا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچانے میں خیانت کی؟ جو ایک عید ہم کو چھوڑ کر کے کہہ کر کے چلے گئے کہ تو پیغام نہیں دیا, حکم نہیں دیا, ایک عید ہے جو ہم نہیں مناتے, نعوذ باللہ. خیانت نہ ہوا اس سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں, حکم نہیں دیا, پیغام نہیں دیا, کہا نہیں کہ میری پیدائش کے دن تو عید منانا اور دین مکمل ہو گیا. تو کیا کہیں گے اسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچانے میں خیانت کی. نعوذ باللہ. کیا کہتے ہیں؟ نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچا دیا اور دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے کی اب گنجائش نہیں ہے. جو نئی چیزوں کو ایجاد کرے گا یہی بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے. اور ہم نبی کی پیدائش لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی نہیں مناتے. سب سے زیادہ نبی کی پیدائش پر خوشی ہم کو ہے. سن لو میں منبر سے کہہ رہا ہوں, سب سے زیادہ نبی کی پیدائش کی خوشی ہم کو ہے. ہم خوش ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں, لیکن نبی کی پیدائش کی جشن نہیں مناتے, خوشی نہیں مناتے. اختلاف پیدائش میں نہیں, اختلاف نبی کی آمد میں نہیں, اختلاف نبی کے آنے میں جشن منانے میں نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے دن جشن منانے میں اختلاف ہے. نبی کے آنے کی خوشی سب سے زیادہ ہم کو ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے نبی سے توحید لیا ہے. نہیں آپ کو نبی سے میں نے دین لیا ہے, نبی ہمارا امام ہے. قیامت کے دن سارے لوگ جب اپنے اپنے انبیاء کے جھنڈے تلے ہوں گے, ہم انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہوں گے. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ تم کہتے ہو کہ تم میلاد نہیں مناتے ہو نبی کی خوشی. اللہ کے بندو سب سے زیادہ خوشی ہمیں ہے. کیوں؟ آج بھی نبی کی ایک ایک چھوٹی سنت کے لیے ہم دن بھر لڑتے رہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتاؤ کیا ہے نہیں ہے. تم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, تمہارے سامنے اگر نبی کی بات, تم نے نبی کی بات چھوڑ دی, وہ نبی کی ذات کو کیسے پہچانے گا؟ بولو. تمہارے سامنے نبی کی بات بتائی جاتی ہے تو تم اماموں کا قول پیش کرتے ہو اور تم کہتے ہو کہ نبی سے محبت ہے. نہیں سمجھا یہ بات؟ ارے اللہ کے بندو واللہ کہہ رہا ہوں, منبر سے کہہ رہا ہوں, آج بھی اگر نبی کی آنے کی خوشی ہمیں ہے, نبی کی پیدائش کے دن میلاد منانے کی, جشن منانے کی کوئی ایک دلیل دے دو. ابھی جمعہ ختم کے بعد میں اعلان کروں گا اور سب سے بڑا جلوس اہل حدیث مسجد سے نکلے گا انشاءاللہ. سمجھ نہیں سمجھ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی نہیں ہے. کس کو نہیں خوشی ہے؟ بولو. خوشی سب کو ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن میلاد منانے, جشن منانے میں اختلاف ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن نہیں منایا, ابو بکر نے نہیں منایا. اگر یہ دین کا حصہ ہوتا تو بولو ابو بکر مناتے کہ نہیں مناتے؟ کون کہے گا نہیں مناتے؟ عمر مناتے کہ نہیں مناتے؟ بولو. ابو بکر صدیق مناتے, عثمان علی مناتے کہ نہیں مناتے؟ چاروں ائمہ کرام, امام احمد بن حنبل, امام شافعی, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, یہ لوگ مناتے کہ نہیں مناتے؟ بولو. ارے چھوڑو تو چھوڑو, سید عبد القادر جیلانی مناتے کہ نہیں مناتے؟ انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن نہیں منایا. بات کی دور کا ہے.
سمجھ لیں. اس کے بعد بات یہ ہے ہم لوگ تو عید تو بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں. کون سی عید؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عید دے کر کے کیا ہے وہ عید. عید کی تاریخ پہلے یہ بتاؤ، عید کی تاریخ کون طے کرے گا؟ ہم طے کریں گے یا رسول اللہ طے کرے گا؟ بولو. رسول اللہ نہ طے کریں گے کہ عید کب منائی جائے گی، کب نہیں منایا جائے گا. دین میں ہم اپنی مرضی تو نہیں چلائیں گے. ایسا ہوگا؟ کس کو اختیار دیا ہے اللہ نے کہ دین میں آپ اپنی مرضی چلاؤ؟ نہیں، جب چاہو نئی عید ایجاد کر لو، جب چاہو نئی نماز پڑھ لو. کس کو اختیار ہے؟ اب تو عجیب بات یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے 2 عیدیں سنتے تھے، ایک عید ایک بقرعید یعنی ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ. اب تو دھیرے دھیرے 3 عیدیں آ گئی ہیں. ایک عید میلاد النبی، اور لوگ کہتے ہیں وہ دونوں سے زیادہ اہم بھی یہی ہے. نعوذ باللہ. سمجھ نہیں سمجھ، ان دونوں سے زیادہ یہ ہے کیونکہ آج کے دن نبی کے نام پر کیک کاٹا جاتا ہے، کیک بھی کاٹتے ہیں لوگ اور نمازیں. اور یہ 3 عیدیں ہو گئی. مارکیٹ میں ایک اور نئی عید آنے والی ہے اور کہیں کہیں آ بھی گئی ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا اور آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے گا کچھ دن کے بعد. وہ عید گوسیہ کے نام سے ایک اور عید آ رہی ہے. تو جاننے والے جانتے ہیں. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ؟ تو بولو عید کی تاریخ کون طے کرے گا؟ ہم طے کریں گے یا رسول اللہ طے کرے گا؟ اور جب سنت مل جاوے تو ہم تو دھوم دھام سے عید مناتے ہیں جو تم نہیں مناتے ہو. ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 عیدیں ہیں اور عید گاہ میں تم جاؤ تو خود بھی آؤ. ہم خود بھی جاتے ہیں، بوڑھوں کو بھی لے کر کے آتے ہیں، بزرگوں کو بھی لے کر کے آتے ہیں، بچوں کو لے کر کے آتے ہیں، یہاں تک کہ ہم عورتوں کو لے کر کے آتے ہیں کیونکہ نبی کا سنت ہے تم عورتوں کو نہیں لاتے. کوئی انکار کر دے کہ نبی کی حدیث نہیں ہے کہ عورتوں کو عیدگاہ مت لاؤ. ہم تو ڈھونڈتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہاں ہے. دلیل کیا دیتے ہیں جانتے ہیں؟ غور سے سنیے گا اور کان کا پردہ کھول کے جائیے آپ اور ناچیے مت. یہ سب گمراہی ہے، واللہ بتاتے یہ سب بدعت ہے. اور بدعت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کریں گے. کہتے کیا ہے جانتے ہیں؟ ارے کہو کہ ابو بکر نے نہیں منایا، صحابہ کرام نے نہیں عید میلاد منایا. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے. قرآن کی کہیں ایک آیت پڑھتے ہیں، مجھ سے بحث ہوئی تھی ایک شخص کی، وہ خالی حدیث تو ہے ہی نہیں ہے، حدیث میں کہیں میلاد کا ذکر بھی نہیں آیا ہے. اللہ کا حکم ہے کہ میلاد منائی جائے. اب میں سوال کرتا ہوں، بولو مارے گھٹنا پھوٹے سر کہیں کا آیت کہیں پیش کر دو گے؟ کیا ہم سے پہلے قرآن پڑھنے والے صحابہ کرام تھے یا آپ تھے؟ بولو قرآن کس نے پڑھی پہلے؟ صحابہ کرام نے یا ہم نے پڑھی؟ جب اللہ نے کہا تو صحابہ کرام پہلے عمل کرنے والے ہیں یا ہم ہیں؟ نہیں سمجھائی بات، سمجھائی. پہلے اس نے قرآن پڑھی یا ہم پڑھے؟ کیا ان کو نہیں سمجھ میں آیا؟ ہم زیادہ سمجھ گئے قرآن اور ان لوگوں کو نہیں سمجھ. اللہ کے بندو وہ لوگ تو وہ تھے جو قرآن کی خالی آیت اترتی تھی سمجھتے کتنا تھے یہ دیکھیے، اور عمل فوراً کتنا کرتے تھے. اگر تم جو آیت کہتے ہو اگر اس سے مراد عید میلاد منانا ہوتا تو صحابہ کرام کیا سمجھ میں نہیں آئی نا اس میں ان لوگوں کو؟ لوگ کو اتنا سمجھ آپ کو بتا دیں، ابھی قرآن کی صرف آیت اتری ہی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول. ایک صحابی گھر پہ بند ہو گئے، کہا نہیں اب ہم نبی کی مجلس میں نہیں جائیں گے. سمجھتے تھے یہ قرآن، لیکن اب کہتے کہ نہیں ہم زیادہ سمجھ گئے. سمجھ گئے؟ کہا نہیں میری آواز نبی کی آواز سے اونچی ہے، ہم نبی کی مجلس میں نہیں جائیں گے. خیر ان کو بلایا گیا، کہا یہ آپ کے بارے میں نہیں. قرآن کی آیت اترتی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ دوڑے دوڑے اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی یہ آیت اتر گئی ہے، اب میرا جو محبوب باغ ہے میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے، تو اللہ نے حکم دیا ہے قرآن آپ نے پہلے پڑھا یا صحابہ کرام نے پہلے پڑھا ہے؟ کیا اس نے نہیں سمجھا؟ جو آپ مراد لیتے ہو قرآن مجید کا ہے اس نے نہیں سمجھا؟ آپ سے زیادہ ہم سے زیادہ نبی سے سنت کا اتباع کرنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے کہ نہیں تھے؟ محبت کا اظہار کا تقاضا کیا ہے؟ صحابہ کرام یہ زیادہ بہتر سمجھتے تھے یا ہم زیادہ سمجھتے ہیں؟
صحابہ کرام سمجھتے تھے، لیکن صحابہ کرام نے ایک بھی عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی کبھی نہیں منایا، کبھی نہیں منایا۔ یہ بات کا دور ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، جب صحابہ کرام نے نہیں منایا تو صحابہ کرام ہمارے لیے ہدایت کے معیار ہیں، سن لو۔ صحابہ کرام ہمارے لیے دین کے معیار ہیں، سن لو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، آپ نے کہا تھا انہ من یعش بعدی منکم فسیری اختلافا کثیرا، میرے چلے جانے کے بعد بہت اختلاف ہوگا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، لیکن تم کیا کرو گے؟ سنت الخلفاء والراشدین والمہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، تم صحابہ کرام خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ ابو بکر نے نہیں منایا، عمر نے نہیں جشن میلاد منایا، علی عثمان نے نہیں منایا، یہ نہیں منا کر کے اگر جنت چلا جاوے گا تو انشاءاللہ ہم بھی اس کے پیچھے جنت جائیں گے انشاءاللہ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں منایا۔ بہرکیف تو جشن عید میلاد النبی یہ کہیں سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ کہنے والے بڑی اچھی بات کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں کہ آج بھی خالی بازار سے ڈی جے ہٹا دو، عورتوں کو ہٹا دو، اور جو دیگ کا کھچڑا بریانی بنتا ہے وہ ہٹا دو، تو وہ لوگ خود کہنے لگے گا نہیں نہیں یہ بدعت ہے، بدعت ہے۔ سمجھ؟ جھولا بھر بھر کے لے کے جا رہا تھا، میں صبح گیا گیس لانے کے لیے، دیکھا سب کے پاس جھولا ہے بریانی کا، روڈ جام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روڈ جام سے بڑی نفرت تھی، ڈی جے سے نفرت تھی۔ نہ جھنڈا لگانا، بولو یہ نبی کی محبت ہو سکتی ہے؟ روڈ پہ گیا کر کے گا لینا کیا نبی کی یہ محبت ہے؟ نبی کی محبت یہ نہیں ہے۔ نبی کا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع کیا ہے اس سے رک جایا جائے، جس چیز کا حکم دیا ہے وہ کیا جائے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو جاوے تو کسی اور کا قول نہ چلایا جاوے کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی تو بس خاموش آمنا وصدقنا۔ بات سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا ہے؟ خیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آج ہی کے دن 12 ربیع الاول کے دن انتقال ہوا ہے، پیدائش نہیں ہوئی ہے، پھر گانٹھ باندھ دیجیے، آپ انتقال ہوا۔ اور آپ کی وفات سے پہلے کا واقعہ دیکھو، جس دن تم جلوس نکالتے ہو، جس دن تم ڈی جے بجاتے ہو، جس دن تم محفلیں منعقد کرتے ہو، جس دن تم جھنڈیاں گاڑ کے بازاروں کو سجاتے ہو، جس دن تمہاری ہنڈیوں میں بریانی پکتی ہے، اس دن صحابہ کا حال کیا تھا آپ کو معلوم یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 4 دن پہلے کا واقعہ، آپ نے مغرب کی نماز پڑھا دی، عشاء کا نماز کا وقت باقی تھا، آپ کے پر بار بار گرشی تاری ہے، اٹھنے کی سکت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، لوگ اذان دے کر کے بلال حبشی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی امامت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ رہے ہیں لیکن بار بار بے ہوش کھا کر کے زمین پر گر جاتے ہیں، گسی آ جاتی ہے آپ کو۔ بالآخر آپ نے کہا کہ اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہتے نہیں اللہ کے نبی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا مرو ابا بکر ان یصلی الناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی امامت کرائیں۔ ابو بکر نے نماز پڑھا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی سخت طاقت نہیں کہ اٹھ کر کے مسجد جایا جا سکے۔ اللہ اکبر۔ آخری دن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، 12 ربیع الاول کا دن تھا، جس دن تمہارے جھولا میں کھچڑا بھرتا ہے، اس دن کیا حال تھا دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہیں۔ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے ہماری باری کا دن، میرا حجرہ نبی کا گود، نبی کا سر ہمارے گود میں رکھا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید سکرات الموت میں مبتلا ہیں، کرب کی عالم ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بیٹی فاطمہ کو بلاؤ، بلایا گیا۔ آپ نے بیٹی فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہتے ہیں، آپ جان رہے ہیں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگتی ہے۔ دوسرے کان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہنسنے لگتی ہے۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکرات عالم میں ہے، موت کے سکرات میں ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے لا الہ الا اللہ ان من الموت سکرات، یہ آخری وقت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بیٹی فاطمہ دیکھ کر کے تڑپ جاتی ہے اور کیا کہتی ہے کہ یا ابتا، ہائے میرے ابا کی تکلیف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بیٹی مت پریشان ہو، لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، آج کے بعد تمہارے ابا پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی تمہارے ابا پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہے ہی تھے، ہاتھ اٹھائے تھے
کیا پڑھ رہے تھے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آنکھ کی روح پرواز ہو جاتی ہے. ہمیشہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ 12 ربیع الاول کے دن گر جاتا ہے اور آپ انتقال ہو جاتے ہیں. جس دن تم ڈی جے بجاتے ہو، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ واللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مدینہ آئے تھے اس سے زیادہ روشنی والا دن میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 ربیع الاول کا دن انتقال ہوا اس سے زیادہ اندھیرے والا دن، تاریک دن مدینہ میں کوئی نہیں دیکھا تھا. جس دن تم ڈی جے اور نبی کی پیدائش کا جشن مناتے. سبحان اللہ. اس کے بعد ہوا کیا ہے؟ صحابہ کرام تو ہوش ہو بیٹھے تھے کہ یہ ہوا تو کیا ہو گیا؟ مدینہ تاریک ہو گیا. وہ آپ جان رہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں موجود نہیں تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو گھوم رہے ہیں. تب ہوش ہو بیٹھے کہ ہوا تو کیا گیا؟ کہتے ہیں کہ جو کہے گا کہ محمد انتقال ہو گئے ہم اس کا گردن مار دیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خبر کیا جاتا ہے، وہ خبر کیا جاتا ہے. آتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یمنی چادر میں سلا دیے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ ڈھانپا ہوا ہے. آپ چادر کو اٹھاتے ہیں، ہٹاتے ہیں. ابو بکر صدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رخ انور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بوسہ دیتے ہیں، اور ابو بکر صدیق کہتے ہیں کتب اللہ لک واللہ لا یجمع اللہ لک موتتین. اللہ کی قسم آپ پر 2 موت نہیں آ سکتی ہے، ایک موت جو آنی تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ موت آپ کو دے دی ہے. دیکھ رہے ماحول خراب ہو گیا ہے، لوگ ہوش و حواس کھو بیٹھے نبی کی جدائی کا جو اتنا چاہتے تھے. فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مورچہ سنبھالتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور جمع کر کے کہتے ہیں سنو، من کان یعبد اللہ من کان یعبد منکم محمد فإن محمدا قد مات. جو محمد کی پوجا کرتا تھا سن لو آج سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو گئے. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو اللہ کی پوجا کرتا تھا اللہ حی ہے، قیوم ہے، وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اتنا ہی کہنا تھا. ابو بکر ہوش و حواس کھوئے بیٹھے. قرآن مقدس کی ایک آیت یہی تلاوت کرتے ہیں جو میں نے پڑھی تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. اتنا ہی پڑھنا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہوش و حواس کھوئے تھے فوراً ان کی تلوار زمین پر گر جاتی ہے اور پوچھتے ہیں کیا یہ آیت ابھی اتری ہے؟ کیا یہ آیت ابھی اتری ہے کہ محمد ایک رسول ہے، اگر انتقال ہو جاوے، شہید ہو جاوے تو کیا تم دین کو چھوڑ دو گے؟ کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے نہیں، یہ آیت ابھی نہیں اتری ہے، یہ غزوہ احد کے موقع پر اتری تھی. میں نے اسی سے استدلال کیا ہے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے. مدینہ تاریک ہو گیا. اس دن صحابہ کرام کہتے ہیں کس دن؟ 12 ربیع الاول کا دن، جس دن ہم مسلمان خرافات اور روڈ میں جا کر کے بدعات اور نبی کے نام پر جشن مناتے ہیں. سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا دن ہے آج کے دن 12 ربیع الاول کا دن. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے کے بعد اب جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن انتقال ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز کسی نے نہیں پڑھائی تھی، کسی نے نہیں. یکے بعد دیگر 10 صحابہ کرام جاتے تھے اور جنازے کی نماز خود پڑھ کر کے آ جاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا کھولے بغیر، کپڑا اٹھائے بغیر، کس کی اتنی مجال کے نبی کے کپڑے کو اتارے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا اتارے بغیر آپ کو غسل دیا گیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازے کی نماز پڑھتے پڑھتے سوموار منگل کا دن گزر گیا. بدھ کے دن شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں جا کر کے رکھتے. 12 ربیع الاول کا دن تھا یہ میرے بھائی، جس دن ہم اور آپ نبی کے نام پر جشن اور میلاد کا خوشی مناتے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، نہ صحابہ کرام کی تعلیم ہے، نہ تابع تابعین نے کبھی نہیں منایا، نہ کسی اسلاف اور محدث. یہ بات کا ادوار ہے. یہ سب سے بچو، یہ سب گمراہی ہے اور یہی گمراہی تم کو جہنم میں لے کر کے جائے گی. اللہ سے دعا کریں بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بار الہ جب تک زندہ رہ، ایمان پر رہ، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو.